بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ زندگی مشقتوں کا نام ہے، محبتوں کا نام کم ہے، مشقتوں کا نام زیادہ ہے۔ کبھی موسم کی مشقتیں، کبھی طبیعت کی مشقتیں، کبھی گھر سے کبھی باہر سے، کبھی زندگی میں خوشیاں آ گئیں تو وہ تھوڑی، غم آئے تو بہت زیادہ، اور اس کے داغ بہت زیادہ۔ انسان کی زندگی میں کوئی کم ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں پھول زیادہ ہوں گے اور کانٹے کم ہوں گے، ورنہ عموماً زندگی میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھول کم ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی اسی ترتیب سے پھر چلتی رہتی ہے اور وہ ہر روز پھول کا انتظار میں رہتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں اسی طرح چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، تو میرے ابا کہتے تھے بیٹا انشاءاللہ ہمارے دن پھر جائیں گے، اور پھر خود ہی کہتے کہ جب میں اتنا چھوٹا تھا تو میرا والد کہتا تھا بیٹا ہمارے دن پھر جائیں گے، اور کہنے لگے آج میرا بچہ اتنا ہو گیا ہمارے دن نہیں پھرے۔ وہی غربت کی کالی رات ہے، وہ مایوسیوں کے پھر صبح ہیں، وہی دن ہیں، اور میں روز بروز ہم زندگی ایسے گزار رہے ایک آس کے ساتھ کہ ہمارے دن پھر جائیں گے، کچھ ہمیں سہولتیں ملیں گی، کچھ ہمیں خوشحالیاں ملیں گی، کچھ ہمیں راحتیں ملیں گی، کچھ ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ بس یوں زندگی کے دن رات ہم گزارتے آج میں بوڑھا ہونے کے ہوں اور میرا بیٹا پھر جوانی کے قریب جا رہا، لیکن ہمارے دن نہیں پھرے۔ کتنے لوگ مجھے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم 5ویں نسل ہیں جو کرائے کے مکان پہ بیٹھے ہیں، آج تک اپنا مکان نہیں ملا۔ کہنے لگے میں نے نسلیں گنی ہیں، 5ویں نسل جو کرائے کے مکان پہ بیٹھے ہیں، آج تک اپنا مکان نہیں ملا۔ کتنے لوگ مجھے یہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے گھر میں جھگڑے دیکھے ہیں ماں باپ کے، جب سے میں نے گھر میں آنکھ کھولی ہے آپس میں الجھاؤ دیکھا ہے، میں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا ہے تو مقدمات دیکھے ہیں۔ کتنے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے جب سے گھر کے اندر شعور اور احساس اور ادراک دیکھا ہے یا اپنے آپ کو عقل کی دنیا میں دیکھا، گھر میں جنات کی دنیا دیکھی، جنات کبھی کیا کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں، جادو کبھی کیا کر دیتا ہے، کبھی کیا کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی اماں کو اس تکلیف میں دیکھا، پھر دادی تھی اس کو اس تکلیف میں دیکھتا، پھر میری نانی تھی، پھر میری پھپھی تھی۔ یوں زندگی کے کہنے لگے وہ بندے گزرتے گئے، پر جادو جنات نے ہماری زندگی کا جو ہے ساتھ دیا اور ہماری سانسوں کے ساتھ رہے، اور ہم اسی میں سسکتے رہے، اور ہر آس کے بعد کہ انشاءاللہ اب ایسا ہی عمل کر رہے، اب فلاں ٹونا کر رہے، فلاں پیر صاحب کے پاس گئے، فلاں اس طرح کیا اور یہ چیز یوں ہو جائے گی، لیکن نہ ہوئی۔ زندگی میں کانٹے بہت ہیں، خوشیاں بہت کم ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ اور انسان کی زندگی میں سارے دن سے انسان راحت کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے۔ بچہ آخر کیوں روتا ہے؟ جب پیشاب بھی خود کر دیتا ہے پھر روتا بھی خود ہے، اسے سکون نہیں آتا، وہ سکون کی تلاش میں ہے، اس کی منزل سکون ہے۔ ایک کروٹ پہ روتا ہے پھر دوسری کروٹ بدل دیں، کوئی چیز اس سے چھین لی جائے رونے لگ جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں ہے، وہ راحت کی تلاش میں ہے، وہ سکون اور راحت کی تلاش میں وہ ایک احتجاج کرتا ہے کہ نہیں میری منزل یہ نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ سکون، یہ راحت، یہ دولت، یہ عزت، یہ وقار، یہ شان و شوکت، یہ چیزیں ملتی کم ہیں، پھر مل جانے کے بعد جمتی کم ہیں۔ ہاں
ملتی کم ہیں. میں اس دن ایسا بیٹھا سو رہا تھا، ایسے جا کے میں تراویح کے بعد تھکا گیا، ایسے میں سویا، نیند نہ آئی، تو میں سوتا رہا سوچتے سوچتے. ایک ہمارے خاندان کے ایک صاحب تھے، بہت لمبی عمر میں، بہت اچھی خاصی لمبی عمر میں فوت ہوئے 2-3 سال پہلے. انہوں نے خاندان کے ابتدا میں بہت غربت دیکھی، حد سے زیادہ غربت دیکھی. پھر رب کریم نے عروج دیا اور عروج کی بھی انتہا دی. پھر انہوں نے عروج کا پھر زوال دیکھا اپنی نسلوں میں، اور نسلوں کے اندر اپنی بیٹوں میں زوال دیکھا، اور زوال کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عروج اور زوال کے درمیانی زندگی گزارتے گزارتے وہ رخصت ہو گئے. میں سوچنے لگا کہ معلوم ہوا کہ چیزیں جمتی بہت کم ہیں. رزق، دولت، عزت، شہرت، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑا مکان، بڑی سواری، بڑا نام بڑی مشکل سے ملتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں ملنے کے بعد وہ ٹکتے ہیں یا ٹھہرتے ہیں یا جمتے ہیں اور نسل در نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں. یہ بہت کم ہے. کیا محسوس نہیں کیا؟ اس نے کہ یہ 4 کنال کا مکان تھا، 8 کنال کا مکان تھا، پھر نسلوں نے آپس میں بانٹ لیا یا پھر حصے ہوئے تو انہوں نے کہا جی اس کو بیچ لیں. ہر بندہ حصہ لے کے چلا گیا. چیزیں ملتی ہیں اور بچتی بہت کم ہیں. اور جو چیز اس کو بچاتی ہے، بتا دوں اس کا راز، جو چیز اس کو بچاتی ہے کہ وہ چیز نسلوں تک چلے اللہ کے فضل سے، جو چیز اس کو بچاتی ہے وہ صرف ایک چیز بچاتی ہے، وہ برکت بچاتی ہے. کہ برکت چلتی ہے، برکت بڑھتی ہے، برکت پھلتی ہے، برکت پھولتی ہے، اور برکت سے نظام عالم میں خیریں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. برکت. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو برکت کا متلاشی ہے، اور دنیا کا بد قسمت انسان ہے جو کثرت کا متلاشی ہے. مال آ جائے. آج میں بیٹھا تھا اپنے ایک محسن کے ساتھ، ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا تھا. 1947 میں مہاجر بن کے آئے، پھر اپنا کاروبار لیا، ایک مکان الاٹ ہو گیا، پھر انہوں نے مال جمع کیا. وہ ایک بات مشہور ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا مال کسی کے پاس کم رہتا ہے. سنا کبھی؟ اوترے کا مال، جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا مال اگر کسی کے مال میں رزق میں شامل ہو جائے تو شاید وہ پچھلا بھی سارا لے کے چلا جاتا ہے. اس نے زندگی میں بہت کچھ کمایا، کیا. اس کی اولاد کی پوشاک، ان کی نسلوں کا اٹھنا بیٹھنا رہنا. اور آج وہ بتا رہے تھے کہ آج ان کے گھر میں قسم پرسی کی انتہا ہے کہ 1000 روپے نہیں ہے، اور زکوٰۃ کا نظام ہے کہ کسی سے مال ادھر سے آیا اور ان کی زندگی کا گزارا ہو گیا. بہت عروج تھا، عزت اور وقار تھا، شان و شوکت تھی، پر بچانا. جس چیز کو سب سے زیادہ جو چیز بچاتی ہے میری آپ کی زندگی میں، مال کو، صحت کو، عزت کو، شہرت کو، وقار کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو، مالوں کو، اقتدار کو، وہ ایک چیز بچاتی ہے، وہ برکت بچاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے دعا کرے میرا بھائی بھی ادھر آ جائے، روز ہر دفعہ اپنی زمین بیچتا ہے. میں تو ادھر آیا اور مجھے تو برکتیں مل گئیں، دعا کرے میرا بھائی بھی تسبیح خانے کی طرف آ جائے. اپنی زمینیں بیچ کے اپنے آپ کو ختم کیے جا رہا، جو حصے میں اس کو مال، رقبہ اور زمین ملا تھا. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو برکت کا متلاشی ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، رب کعبہ کی قسم، جو برکت کا متلاشی ہے. اور دنیا کا بدقسمت انسان ہے جو کثرت کا متلاشی ہے. ابھی تو آ جائے، جہاں سے آئے، جس طرح آئے، جیسے آئے، بس آ جائے، اور آ جاتا ہے اور خوب آتا ہے. اس دن ایک صاحب بیٹھے تھے، میں اس سے ناراض ہو گیا آخر کار. میں کہ چلا جا یہاں سے. تو لاہور کا ایک شخص ہے،
وہ راتوں رات امیر ہو گیا ہے 2 نمبر مال کی وجہ سے. یہ دونوں آپس میں پارٹنر تھے. کہنے لگے جی انہوں نے میں اتنا تھوڑا سا حصہ دے دیا، ایک طرف کر دیا. اچھا وہ بندہ بھی میرے پاس چند بار آیا جو راتوں رات امیر ہو گیا، چند بار آیا کہ دم کرانے کے لیے. طبیعت میں گھٹن ہے، دوسرے لفظوں میں چین نہیں ہے، سکون کہاں مل سکتا ہے. دم کرانے آیا کہ آپ مجھے کچھ دیر بیٹھنے دیا کریں. اب میں کیسے بیٹھنے دوں؟ میرے پاس تو پیچھے باری لگی ہوئی ہے، کسی اور بندے کا انتظار ہو رہا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہے. وہ آپ کے پاس سکون ملتا ہے، آپ مجھے کچھ دیر بیٹھنے دیا کریں. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ ہمارا مال کھا گئے، ہمارا حصہ کھا گئے. میں نے کہا تمہیں تو پورا حصہ پورا دیا. کہنے لگے نہیں جو ان کے پاس اور ہے، اس طرح ہے، اور ہے، اس طرح ہے. میں نے اسے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا اس مال کی توقع نہ رکھ، وہ جہاں رہے گا ہی نہیں تو اس کی توقع کیوں رکھتا ہے؟ کیا وہ مال ٹھیک ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کیوں حسرت کرتا ہے؟ خاموش ہو گیا. پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی ملاقات تھی، پھر مجھے کہنے لگا، مجھے غصہ آیا، میں نے پرچی اٹھا کے پھینک دی. میں چل جا یہاں سے، چلا جا. تجھے علم ہے جو مال تیری نسلوں میں بچنا نہیں، جو مال تیری نسلوں میں رہنا نہیں، جو مال تیری نسلوں کے اندر بربادی کا ذریعہ بنے گا، مجھے وہ مانگنے آتا ہے؟ تجھ سے بڑا کوئی دیوانہ ہے؟ مجھ سے وہ لینے آتا ہے؟ پھر کہنے لگا جی بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. اس کا مطالبہ چھوڑ دے، شکر کر مولا وہ مجھے ملا ہی نہیں. میں نے کئی گھرانوں کی جائیدادوں کے حصے نہیں دلوائے ان سے. مجھے کہنے لگے حصہ ہے، میں نے کہا چھوڑ دے اللہ کے لیے. تجھے پتا ہے تیرے باپ کا مال مشکوک تھا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا چپ کر کے چھوڑ دے، ایک طرف ہو جا، تھوڑی کے اندر قناعت کر لے، اسی تھوڑی میں رب برکت دے گا. ایک بکری میں برکت دیتا ہے، 100 کتوں میں برکت نہیں دیتا. اللہ چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. کئیوں نے نہیں چھوڑا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مرشد کی بات حسب منشا مانتے ہیں. جہاں اپنی منشا طبیعت ہوئی وہاں کا سبحان اللہ جی سرکار کی بات مانی ہے. جہاں اپنا مفادات کو ٹوٹا دیکھا وہاں کہ جی اماں نہیں مانتی، بہن نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے. چھوڑ دیا. رب نے اس تھوڑی کے اندر برکتوں کے دروازے کھول دیے اور ادھر ہر چیز ختم ہو گئی. ایک باپ کی میراث تھی اور اس میراث میں بہت مالدار تھے، 2 بھائی تھے، مال تقسیم ہوا. ان کے پاس آقا کے 2 بال مبارک، منہ مبارک تھے. میرے آقا کے 2 بال مبارک تھے، 2 بال مبارک. ایک اس کو ملا، ایک اس کو ملا. چھوٹا کہنے لگا بڑے سے نہیں، ہاں یہ نہیں 3 بال تھے، ایک اس کو ملا، ایک اس کو ملا. اب ایک کا کیا کریں؟ اس نے کہا اس کو کینچی سے 2 حصے کریں. نو ادب کے خلاف ہے. انہیں کیا کریں؟ اس نے کہا یہ وہ مال، بڑے نے کہا یہ وہ رکھ لے جو سارا حصہ کسی کو دے دے، یا تو رکھ لے یا میں رکھ لوں. جس کے پاس یہ بال مبارک آئے گا وہ جائیداد کا سارا حصہ اسی کو چلا جائے گا. وہ اس کے پاس صرف بال مبارک ہوگا، منہ مبارک ہوگا. چھوٹا کہنے لگا پھر سودا ایسا ہے، میری ساری جائیداد تو لے لے، یہ سونے کا بال مدینے والے کملی والے کا بال مبارک مجھے دے دے. تو خوشی خوشی اس نے سارا سودا کر لیا. اب اس کے پاس 1، اس کے پاس 2. یہ سارا دن اس کو رکھتا، کپڑے میں ڈال کے چومتا. غریب ہو گیا، حالات آ گئے، پر بڑا خوش مطمئن تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہوں. میرے پاس آقا کی وہ عظیم چیز ہے جو ساری کائنات کے ولیوں سے بڑھ کے، کتبوں سے بڑھ کے، ابدالوں سے بڑھ کے، غوثوں سے بڑھ کے، نیکیوں سے بڑھ کے، حتیٰ کہ جنت سے بڑھ کے میرے پاس وہ دولت ہے کہ میرے آقا کے بال مبارک ہیں. ہاں تلک الایام نداولها بین الناس. دن بدلے، رات بدلی، صبح بدلی، شام بدلی. ایک وقت آیا کہ رب نے اس کو برکت دی. کیوں؟
اس نے کثرت کو لیا تھا، اس نے برکت کو لیا تھا، اور کثرت بھی اپنا کام کر دکھاتی ہے، رہتی ہے، پر برکت نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں ایسی چلتی ہے کہ نسل در نسل برکتوں کے رب دروازے کھول دیتا ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، جس کو رب نے برکت دی، تمنگری دی، مال دیا، اور ادھر سے فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ مال میرے پاس آتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں جہاں میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں مٹی ہو جاتا ہے، جس کو عام دنیا کی زبان میں کہتے ہیں اٹھاتا قدم آگے ہوں گرتا پیچھے ہوں، جسے دنیا عام طور پہ یہ لفظ کہتی ہے کہ پتہ نہیں دنیا مجھ سے کیوں روٹھ گئی ہے، سارے مجھ سے روٹھ گئے ہیں اور ہر چیز میرے ہاتھ میں مٹی ہو جاتی ہے۔ وہاں مٹی ہوتی گئی، یہاں سونا ہوتا گیا، اور ایک وقت آیا وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے غلاموں اور خادموں میں شامل ہو گیا اور مزدوری کر کے گھر کے بچوں کا پیٹ اور روزی پال رہا تھا۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو برکت کا متلاشی ہے۔ کون سے عمل میں برکت ہے؟ کر لے یہ مال، لے لے، اس میں بہت ملے گا۔ اس نے کہا برکت ہے؟ کہا نہیں ہے برکت، میں چھوڑ، میں نہیں کرتا۔ ایک درویش تھے، محنت مزدوری کر کے بچوں کی روزی کماتے تھے، جاتے تھے، ایک اللہ کی طرف سے آزمائش، روزی نہیں لگتی تھی، حتیٰ کہ گھر میں غربت، فاقہ اور تنگ دستی آنا شروع ہو گئی۔ پھر جاتے تھے، ایک دفعہ خواب میں آیا کہ فلاں درخت کے نیچے 10 درہم پڑے ہیں، وہ آپ نکال لیں۔ تو فوراً پوچھا برکت والے ہیں؟ کہا برکت والے نہیں ہیں۔ بیوی کو خواب سنایا ایسے ایسے، تو برکت تلاش کر رہے، ادھر بچے بھوکے مرے، میں سونے دیا پھنڈنا، تو اس ستا پیا، نیانے بھوکے پیتے، آٹا مکیا پیا، تو برکت کو تلاش کر رہا اور یہاں بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے، تو جا نکال کے لیا۔ انہوں نے نہیں برکت والے ہوں۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا اس سے کم ہیں، اس نے برکت والے ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ پھر بیوی کو کہا، اس نے کہا چلو گزارا کر لیں گے نکال کے۔ کرتے کراتے خواب میں ایک دفعہ آیا کہ 2 درہم ہیں یا 2 پیسے ہیں۔ اس نے کہا یہ برکت والے ہیں؟ کہا ہاں برکت والے ہیں۔ بیوی کو کہا، تو بیوی کہنے لگی تو برکت والی تلاش کرتا ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کی بیوی اس کے ہم مزاج ہو۔ سچ بتاؤں، بڑی نعمت ہے، بڑی جنت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی جنت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری بیوی نے آپ کی سیڑیاں، آپ کی کتابیں، ہر چیز اٹھا کے گلی میں پھینکتے ہیں، ڈر ڈر کے آتا ہے بیچارہ، یہاں ڈر ڈر کے آتا ہے۔ نئی نئی شادی کی، اس نے کہا یہ میرا مرشد خانہ ہے، درس میں لے آئی، اس کی دنیا کچھ اور تھی، اس کا جہان کچھ اور تھا۔ پھر آخرکار وہ 1-2 دفعہ مجھے بس لے آیا اور مائی نے جا کے میرے خلاف طوفان کر دیا کہ وہ تو مجھ پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ مائی کے پاس تو آخری یہی کچھ ہوتا ہے ہتھیار۔ اس نے کہا برکت ہے؟ اس نے کہا ہاں برکت ہے۔ وہ جا کے تلاش کر کے لے آیا، درخت کے جڑ سے 2 نکالے سکے۔ اب کہ کیا خریدوں؟ مچھلی خرید کے لے آیا، اور جب مچھلی خریدی تو اس میں سے 2 موتی نکلے، اور اس موتی نے اس کو مالا مال کر دیا۔ جوہریوں کے پاس لے گیا، فلاں کے پاس، اس نے اس کی قیمت بادشاہ دے سکتا ہے، اور بادشاہ نے اس کو مالا مال کر دیا، اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیا۔ کون انسان ایسا ہے جو برکت کا متلاشی ہو؟ کون انسان ایسا ہے جو خیر کا متلاشی ہو؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ یہ جو فلاح ہے نا، فلاح، اس کے اندر ساری کائنات کی کامیابیاں ہیں، اس کے اندر رزق، اس کے اندر صحت، اس کے اندر برکت، اس کے اندر عطا، اس کے اندر شفا، اس کے اندر دنیا آخرت کی ساری فلاحیں، اور فلاح و نجاح، اس کے اندر خیریں ہیں۔ رمضان برکتوں کا مہینہ، سنا تو ہے برکتوں کا مہینہ، تو اس میں برکت ملتی کیسے ہے؟ مہینہ تو برکتوں کا ہے، برکت ملتی کیسے ہے؟ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تسبیح خانے کے شب و روز، یہ تسبیح خانے کے شب و روز۔ جب عشق ہوتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا،
لیلا کی دیوانگی میں اس کا پیچھا کرتے کرتے پتہ چلا کہ لیلا یہاں سے کنویں سے گھڑا بھرنے آتی ہے. وہاں ٹھہر گیا. لیلا آئی گھڑا بھرنے کے لیے. اس نے کہا میں گھڑا بھر دوں آپ کا. اس نے کہا کنواں چلا دے ہاتھ سے. بس اس نے آنکھیں بند کر کے کنواں چلایا. لیلا گھڑا بھر کے چلی گئی. ساری رات چلاتا چلاتا دوسرے دن پھر آئی تو دیکھا کہ دیوانہ چلا رہا. اس نے گھڑا بھر کے کہنے لگا بس. کہنے لگا بس گھڑا بھر گیا. اس نے کہا دیوانہ رات بھی گزر گئی 24 گھنٹے ہو گئے. رولتا گئے ہیں پر آ چس گئی ہے. ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رولتا گئے ہیں پر آ چس گئی ہے. آ مزہ گیا ہے. یہ زندگی کے دن رات، یہ زندگی کے جھوٹے عشق، اس میں مزہ آ گیا. جس کو رمضان میں، روزے میں، برکتوں کے مہینے میں، خیروں کے مہینے میں، عافیتوں کے مہینے میں مزہ آ گیا. رب خیریں اور برکتیں اس کی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں اور نسلوں میں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں نسلوں میں پیچھا کرتی ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اور ان کو کسی کی بد دعا ہے. نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں اور نسلوں کے ساتھ چلتی ہیں دعائیں. یہ برکتیں نسلوں کے ساتھ چلتی ہیں اگر مل جائیں تو. اگر مل جائیں تو ایک نسل کے لیے چلتی ہیں، یا 2 کے لیے، یا 7 کے لیے، یا 14 کے لیے، یا 21 کے لیے. اگر اس کے ساتھ چلتی ہے تو وہ جاتا ہے تو ساری برکتیں سمیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اور خوش قسمت ہے جو رمضان کی برکتوں کو سمیٹ لے کسی ایسے گوشے میں سر دے کے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. یہ تسبیح خانہ وہ گوشہ ہے جس میں اکیلے بیٹھے رہتے، نہ میرا کوئی جاننے والا، نہ مجھے کوئی پہچاننے والا، نہ میرے اندر کے کوئی سننے والا، نہ مجھے کوئی سنانے والا. بس میں اپنی دنیا میں ہوں مولا، اور تجھ سے پانے آیا ہوں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو اس دور میں تسبیح خانے کی تنہائیاں مل گئیں، تسبیح خانے کا گوشہ مل گیا، اور تسبیح خانے کے شب و روز مل گئے، اور تسبیح خانے کے مقدر کے 2 لقمے مل گئے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. خوش قسمت انسان ہے. اور بدقسمت انسان ہوگا جو یہاں سے چلا جائے اور کہے کہ مجھے تو یہ فلاں ناگواری ہوئی تھی، میں آ گیا، اور مرشد کی اجازت کے بغیر جائے. بس گیا. نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن. نہ ملک ملک اتمال دے، نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، نہ بیویوں کو، نہ بچوں کے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم اللہ کا خیال ان کے دل میں ہے. گم کر گما یک رو رہن. سارے گمان ختم ہو گئے، لذتوں کے گمان، چاہتوں کے گمان، ارمان کے گمان، راحتوں کے گمان اور چیزوں کے گمان. گم کر گما یک رو رہن. بس ایک روح ہے، اور اس روح میں اللہ 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 اللہ. سنا تو تھا کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، تو برکتیں ملیں گی کہاں سے؟ ہے تو مہینہ برکتوں والا. کیا سب کے لیے ہے؟ نہیں. تو جو وہ تلاشی ہے اس کے لیے ہے. نا سب کے لیے نہیں ہے. جو متلاشی ہے اس کے لیے ہے برکتوں کا مہینہ. اور متلاشی وہ ہے جو اپنے برتن کو بڑا کر کے چل رہا، جس کا ظرف وسیع ہے، جو تسبیح خانے کی تنہائیوں میں اپنے آپ کو جمائے ہوئے، گرائے ہوئے، جو دل کی کیفیتوں کے ساتھ یہاں رہ رہا، جو دنیا کے جسی کونے میں ہے رمضان کے، وہ اپنے آپ کو تسبیح خانے میں بٹھائے ہوئے ہے. اس کا من تو یہی ہے، اس کا تن وہی ہے. کتنی دنیا تڑپ رہی ہے. لائیو درس جا رہا پوری دنیا کے ملکوں میں،
200 کے قریب 200 سے زیادہ ملکوں میں پوری دنیا اس فقیر کی آواز کو سن رہی. مجھے پیغام ملتے رہتے ہیں کہ ہم تڑپتے ہیں, کھیانو روز ہوں دینے دیدار آپ دے ہیں, کوئی رہن دینے ترس دے. وہ کہتے ہم ترستے ہیں, ہم تڑپتے ہیں کہ تسبیح خانہ اور تسبیح خانے کے شب و روز. خوش قسمت ہو اللہ والو, خوش قسمت ہو. لوگ آپ پہ رش کرتے ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں, لوگ آپ پہ رش کرتے ہیں, لوگ آپ پہ رش کرتے ہیں کہ رب نے آپ کو تسبیح خانے کی نسبتوں سے جوڑ دیا, اور تسبیح خانے کے دن سے, تسبیح خانے کی راتوں سے, تسبیح خانے کی صبحوں سے, تسبیح خانے کی شاموں سے, اور تسبیح خانے کے مبارک معمولات سے, اعمال سے, ذکر سے اور دعاؤں سے جوڑ دیا. دنیا اس پہ رش کرتی ہے. یہ میری بازاری بات نہیں ہے, پوچھ لینا دنیا سے, گھوم لینا دنیا پہ, اور آپ کا دل مان رہا ہے کہ یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جو باتیں ایسی ہوں کہ آج شاید آپ کو تسلیاں دینے والی ہوں. مجھے آپ سے کیا لینا ہے؟ میں نے کہیں کوئی چندے کا صندوقچی نہیں لگائی ہوئی, یہ میں پہلے عشرے اور آخری عشرے میں آپ کی جھولیاں یا آپ کی جیبیں خالی کر کے اپنی جھولیاں نہیں بھروں گا. میں نے ہمیشہ رب کے خزانوں سے مانگا ہے. اور پہلے دن میں نے آپ کو کہا تھا, یہ جو اپنی مقدر کے جو لقمے آپ کھا رہے ہیں, نہ صدقہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ فطرانہ ہے, نہ عشر ہے, نہ کوئی حلال مال حرام ہے. انشاءاللہ دعویٰ نہیں کروں گا. رمضان کا برکت والا مہینہ, برکت کسے ملے گی؟ کون برکت لے کے چلے گا؟ کون برکت سمیٹ کے, کون برکت بچا کے, کون برکت بڑھا کے کہ میری نسلوں تک بڑھے, کون برکت پھیلا کے کہ نسل در نسل پھیلے؟ سب کو تو نہیں مل سکتی. یہ برکت سب کو نہیں ملے گی. یہ برکت صرف اس کو ملے گی جو برکت کا متلاشی ہوگا. یہ برکت صرف اس کو ملے گی جو برکت کا چاہنے والا ہوگا. یہ برکت صرف اس کو ملے گی جو اپنے آپ کو خیر کے اندر لے کر چلے اور خیر کو سعادت سمجھے. یہ برکت صرف اس کو ملے گی جس کی آنکھوں کا روزہ, اس کو ملے گی جس کے کانوں کا روزہ, اس کو ملے گی جس کے جسموں کا روزہ, اس کو ملے گی جس کے پیاس کا بھوک کا روزہ. یہ برکت اس کو ملے گی جس کی تنہائیوں کا روزہ. یہ برکت اس کو ملے گی جو برداشت کر کے, معاف کر کے چلے اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ چلے, شکوے کے جذبے کے ساتھ نہ چلے. ایک ہے شکوے کا جذبہ اور ایک ہے شکر گزاری کا جذبہ. یہ برکت اس کو ملتی ہے جو شکر گزاری کے جذبے کو لے کے چلتا ہے, جو کہتے ہیں سبحان اللہ لطف سجن دم بدم, کارے سجن گاہ گاہ, ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ. یہ اس کو ملتی ہے. برکت کے متلاشی بنے. رمضان کے روزے گزرتے چلے جا رہے, دن رات ڈھلتے چلے جا رہے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان کی برکت سمیٹ لے. چلے جانا ہے, پر یاد رکھنا جاتے جاتے نسلوں کو کچھ دے کے جانا. اگر آپ کے پاس آج آپ کے پاس کوئی راحت, کوئی تونگری, کوئی سہولت, کوئی برکت, کوئی عافیت اگر کچھ ہے تو لگتا ہے پیچھے سے کوئی آپ کو دے کے گیا ہے, اللہ کے خزانوں سے دلوا کے گیا ہے. بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ دے کے گیا سے مراد اللہ کے خزانوں سے دلوا کے گیا ہے. پھر میری بات وہی ہے کہ برکت منتقل ہوتی ہے, چلتی ہے. اگر چلوا دیں تو, اگر لے لیں تو نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہیں سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے, اور یہ برکت اٹھ کے کسی اور طرف چلی جاتی ہے. جا رہا تھا اللہ والوں کے پاس, حضرت دعا کریں کہ اللہ پاک میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دے, میری مقدر کا ستارہ چمک جائے, مجھے کوئی برکت کا حصہ مل جائے. اللہ والوں نے اپنے پاس رکھا کہ 40 دن میرے ساتھ پاس رہے. بھوکا رہنا پڑے گا, قبول ہے. پیاسا رہنا پڑے گا, قبول ہے. ہمارے ہاں ایک مجذوب ہے, وہ آ کے بازوں کا ٹھوکرے مارنا شروع کر دیتا ہے اور تھوکتا ہے, میں قبول ہے. نصیب میرا جاگ اٹھے گا. انہیں کہا انشاءاللہ جاگ اٹھے گا. یہاں تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, ناگواریاں ہیں. انہوں نے کہا سرکار قبول ہے, اور میں رہ جائے یہاں.
وہاں رہنا کیا تھا؟ پہلے دن ہی مجاہدات شروع ہوئے، نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا. اس نے کہا کھانا پانی. اس نے کھانا پانی کہاں سے؟ یہاں سے تو نصیب جگانے آیا ہے، کھانا پانی کیسے ہے؟ اپنی مار کے خود کھا. یہاں درویش کے پاس لنگر نہیں چلتے، خود ہی فقیر آدمی ہیں، کئی دن کے فاقوں میں ہوتے ہیں، اپنی مار کے کھا. عجیب بات ہے. ابھی روٹی پانی نہیں ملی تھی، وہ مجذوب آ گئے، کہنے لگا چلو یہاں سے نکلو، یہاں سے تم کیا بڑے ہو، چلو 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 چلو. برا بلا کہتے اس کو دھکے دے کے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا. جو درویش کا حجرہ تھا وہ دروازہ بند کر دیا. اب یہ باہر بیٹھا اپنے نصیبوں کو رو رہا ہے. آیا تھا نصیب جگانے، آیا تھا نصیب جگانے، اور بیٹھا اپنے نصیبوں کو رو رہا ہے. یہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا فقیر نے تو پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہاں قدم قدم بلائیں یا قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. ہاں اچھا کیا بیٹے کو ساتھ لے کے چلا گیا. چنگا کتے پوتر ویر پیو ویر لے گئے، چنگا کتے نے، اور مرشد دی موکل دے بغیر گن، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. انہوں نے کہا اب در نہیں چھوڑوں گا. پڑا رہا غربت، کبھی پتے کھا لیے کبھی چیزیں کھا لیں، دن رات گزرتے گئے. مجذوب پھر آتا تھا پھر دھکے دے دیتا تھا، کبھی دروازہ کھل جاتا تھا تو اندر قیام ہو جاتا تھا، کبھی درویش اندر قیام نہیں باہر. کیوں جی جاگ رہے میری طرف دیکھ رہے؟ اب یہ دن رات ایسے گزرتے گئے، اور یہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. کیوں؟ نصیب جو سویا ہوا تھا اس کو جگوانے آیا تھا. اور درویش نے کہا تھا 40 دن ہمارے پاس رہنا ہوگا اور 40 دن ناگواریاں گزارنی ہوگی. تسبیح کھانے والے نہیں، کھابے. ہاں ٹھنڈے پانی اور آلو بخارے اور املیاں اور دسترخوان اور کھجوریں اور پتہ نہیں کیا بتاؤں آپ کو، اپنا ہی مقدر کھا رہے. یہ نہیں ہے کہ پنکھے چل رہے دن رات اور تھوڑا سا بستر ادھر ادھر کیا ہوں آنکھیں ویندی واٹ. ہاں یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. اور ایک فقیر مجذوب ایسا تھا جو پکڑ کے ڈنڈے مار کے نکال دیتا تھا، چل جا. انہوں نے کہا نصیب جگانے ہیں. 40 دن جب گزرے درویش آئے، بلایا ادھر آؤ. 40 دن ہو گئے ہیں. اس نے کہا حضرت کل ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو کل ایسا کرنا چلے جانا گھر اپنے، ہمیں مل کے چلے جانا. اللہ کہنے لگے 39 راتیں جو گزری ہیں وہ اور تھی، جو آخری رات جو گزری نا درویش سے ملنے والی، یہ گزر ہی نہیں رہی تھی، یہ گزر ہی نہیں رہی تھی. صبح درویش کے ہاں گئے اور بیٹھے رہے. درویش سارا دن آئے ہی نہیں. اوئے ہائے، انتظار کی گھڑیاں تو قیامت ہوتی ہیں. سارا دن بیٹھے رہے، درویش آئے نہیں. شام ڈھلے، عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا. ہائے 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 ہائے. شام ڈھلے جب درویش آئے نا، ارے آپ بیٹھے ہو، ارے میں تو بھول گیا. اچھا ماشاءاللہ آج 40 دن گزر گئے؟ میں نے کہا جی 40 دن گزر گئے. چلو بھئی جاؤ، اللہ پاک آپ کے نصیب جگا دے. اچھا ایسا کرنا، اس راستے سے جانا، یہ راستہ ہے نا، تم اس راستے سے آئے تھے؟ جی اس راستے سے جانا، اور اس راستے سے انشاءاللہ تمہیں برکت ہوگی. اب جب اس راستے سے پتہ چلا کہ یہ راستہ تو بڑا گھٹن ہے، یہاں تو پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑیوں میں جو ہے شیر ہیں اور جنگلی جانور ہیں، وہ تو بندوں کو چیر دیتے ہیں. یہ درویش پہلے ہی 40 دن مجھے کچھ بچایا ہی نہیں، پانی پیتا اب ختم ہو گیا، چاہتے راحتیں تو ویسی نہ رہیں. 40 دن کا پورا چلا کروایا، نہ روٹی پوچھی نہ پانی پوچھا. ایک مجذوب مسلط کر دیا جو پکڑ کے کبھی باہر نکال دیتا تھا، کبھی اندر، کبھی پتے کھائے، کبھی گری پڑی چیز کھائی. 40 دن ایسے گزرے. اب آخری کہتے ہیں کہ یہ جانا ہے ادھر سے اور راستہ یہ جانا.
اس نے کہا مان لی ہے، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ اس نے کہا مان لیا درویش کی، تو یہ بھی مان لے، وہ تو ساری مانی ہے، یہ بھی مان لے۔ اب ادھر سے جب گئے، دن ڈھلے، جب گئے، رات ہو گئی، رات کو دیکھا تو ایک غار ہے، تو اس نے کہا ایک غار میں بس گزار لوں، کوئی حفاظت کا نظام ہوگا، چلو آگے پتھر دے دوں گا، کوئی جنگلی جانور کوئی چیز۔ غار میں گیا تو ایک بندہ سو رہا تھا اور اسی کا ہم شکل تھا، اور یہ کیا؟ اس کو دیکھے، اپنے آپ کو پرکھے، یہ کیا، یہ کون ہے؟ میں ہوں، تو میں تمہیں جاگ رہا ہوں، یہ ہے، یہ سو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا خیال ہوا، اس کو اٹھایا، بڑی دیر کے بعد اٹھا، اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ، میرا نام مثلا میرا نام طارق ہے۔ اس نے کہا میرا نام بھی طارق ہے۔ اس نے کہا سو رہا ہوں یہاں، کیا کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا تیرا نصیب، سویا ہوں میں، آپ جاگ گیا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اسی کو جگانے کے لیے تو درویش کے پاس تو نے 40 دن کا وہ چلہ کیا تھا، کچی تند پہ اور الٹا لٹک کے۔ ہاں 40 سال پانی میں کھڑے ہو کے مانگا، چلہ کیا، چلہ کیا، چلہ کیا۔ انہوں نے کہا وہ میں ہوں۔ اس کے بعد وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کے اس سے لپٹا اور وہیں حل ہو گیا، بس ختم ہو گیا۔ پھر یہی تھا، رات کو وہیں گزرے تو صبح دیکھا ایک قافلہ جا رہا۔ قافلے والے کہنے لگے بھائی لگتا ہے یہ کوئی پردیسی مسافر ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ وہاں سے قافلہ گزرا، آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا جی بس اللہ ارے نہیں، انہوں نے اچھا دسترخوان کھلایا، نصیب شروع ہو گیا۔ نصیب جاگ اٹھا تھا نا، اب یہ کام شروع ہو گیا۔ نصیب جو جاگ اٹھا، وہ سویا ہوا نصیب، وہ ابھی جاگ اٹھا، اب یہ کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے کھانا کھلایا بہترین کر کے، پھر انہوں نے کہا یہ سواری بھی اس کی نہیں ہے، ایک سواری اس کو دی۔ اس نے کہا ہماری ایک سواری ہے، یہ خالی ہے، ہم نے ایسے رکھی ہوئی تھی کہ کوئی خدا نہ خواستہ سواری بیمار ہو جائے تو یہ ہمارے ساتھ ایسے اسٹپنی تھی، تو یہ اس پہ تم اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کو سواری بٹھا دیا اور آگے چلے تو نماز کا وقت آیا۔ انہوں نے کہا نماز آپ پڑھا دیں، تو نصیب تو جاگے تھے، ہر حرف کے اندر خوشبو، ہر بول کے اندر تاثیر، ہر قدم کے اندر مٹھاس، بس جو نماز پڑھائی انہوں نے کہا واہ کمال ہے، لگتا ہے آپ کے سینے میں علم ہے، آپ کے سینے میں نور ہے، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اصل میں سارے بہت بڑے تاجر ہیں، یہ ہمارے بوروں کے اندر شرفیاں درم دینار ہیں، یہ بظاہر ہم نے اوپر سے ایسے کیا ہوا ہے، یہ سارا مال ہے، آپ اس کے حصے دار ہیں، ایک مہربانی کریں ہمارے ساتھ چلے جائیں، ہمارے ملک میں، آپ کے ملک کے بالکل قریب ہمارا علاقہ ہے، اب ہمارے ساتھ رہیں، یقین جانیے لگتا یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو برکتیں آ جائیں گی، خیریں آ جائیں گی۔ یوں پل کے اندر رب نے راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں اور وہ جو بغیر کمائے دے دی، پر 40 دن اس مجذوب کی لاٹھیاں اور 40 دن کا وہ نظام تھا۔ اب یہ کہتے میں یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، پر میرا نصیب جگا دے۔ رمضان میں برکتیں ہیں کس کے لیے؟ جو رمضان کی قربانیوں کو رمضان بنائے۔ تھوڑی سی تکلیف، ہاں کہہ رہے جی گردے کا درد ہو گیا، گلے کی خرابی ہو گئی، وہ تو ہے اس لیے کہ تو یہاں سے نکل اور تیرے نصیب نہ کھولیں، وہ تو آتی اس لیے ہیں۔ انہوں نے کہ پاؤں میں درد ہو گیا، انہوں نے کہ جی بیٹھ کے گردے میں، گھٹنے میں درد ہو گیا، کمر میں درد ہو گیا، ٹھیک، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تجھے دکھائے گا تو نکل یہاں سے۔ نہیں بالکل نہیں۔ خیر و برکت رمضان میں رب نے رکھ دی ہے، متلاشی کو مل جائے گی، تلاش کرنے والے کو دے گا میرا رب۔ ہے یہ آپ کے لیے، اللہ نے دی میرے آپ کے لیے ہے، اور یہ متلاشی کو ملے گی، قربانی کرنے والے کو ملے گی۔ اور تسبیح خانے میں کون سی قربانی کر رہے آپ؟ کوئی قربانی نہیں ہے، پر اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ فرمایا ان کا خون تھا اور تمہارا تھوڑا سا پسینہ، یہاں تو پسینہ ہی نہیں نکلتا، آج کوئی ہلکا ہلکا محسوس میں نے کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو بھی ہوا ہے؟
ہوا یہ مجھے میں محسوس کر رہا ہوں آج کوئی ہلکا ہلکا سا پسینہ ہوا ہے، ورنہ پچھلے سال تو اوپر سے ہوتا تھا نیچے میری جائے نماز کے پاؤں کی جگہ پسینے سے بھری ہوئی ہوتی تھی. آج ہلکا ہلکا وہ خون بہا کے قربانیاں دے کے نصیب جگا گئے، رب کی رحمتوں اور برکتوں اور رب کی عافیتوں اور عطاؤں کو متوجہ کر گئے. تھوڑا سا پسینہ بہا کے اگر آپ نے نصیب جگا لیے اور نسلوں کے لیے خیریں، عافیتیں، برکتیں، راحتیں، خوشیاں، کامیابیاں، دنیا اور آخرت کے خزانے لے لیے تو سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ پر یہ بات یاد رکھنا، یہ برکت ہے عرشی تحفہ، فرشی نظام نہیں ہے. یہ عرشی نظام ہے اور یہ قسمت والے کو ملتا ہے. مقدر والا، نصیب والا تسبیح خانے میں آتا بھی ہے اور جمتا بھی ہے، آتا بھی ہے اور جمتا بھی ہے. مقدر اور نصیب والا جو آتا ہے اور جمتا ہے اور کہتا ہے نہیں مجذوب مجھے لاٹھیاں مارے، کبھی مجھے نکال کے باہر دیں، روٹی ملے کھانا ملے نہ ملے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گا، کیا حرج ہے؟ 40 دن اگر اس میں میرے گزر گئے اور 40 دن کے بعد میں اور میری نسلیں راحتوں میں رہیں تو سودا کون سا مہنگا ہے؟ اور یہاں تو پل پل میں راحتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور عافیتیں ہیں. رمضان کی خیروں کو پانا ہے، رمضان کی برکتوں کو پانا ہے، اور رمضان کی خیریں اور برکتیں نسلوں تک پہنچیں اس کا عہد کرنا ہے. یا اپنے لیے کرا کے اس کے بعد دامن سمیٹ کے چلے گئے، نہیں تو آپ خوش قسمت ہیں. رب نے آپ کو رمضان دیا، پھر تسبیح خانے کا رمضان دیا، پھر رمضان دیا، پھر تسبیح خانے کا رمضان دے کہ آپ کے دلوں میں اللہ نے رمضان کی قدر دانی ڈالی. آپ خوش قسمت ہیں. اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خیروں سے مستفید فرمائے اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. بس دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. تو پھر نصیب سوتا جگانا ہے یا خود سونا ہے؟ ہیں؟ پھر کوئی مجذوب مقرر کر دوں؟ ابھی تک مجذوب تو یہاں کوئی نہیں ملا. مجھے ایک جگہ ملا تھا، گھٹنا ایسے زور سے مارا مجھے اور بیٹھا تھا میں ایسے مراقبے میں ایسے، میں کوئی نیچے ہو گیا، حالانکہ مجھے نیند نہیں آئی، عمومی مجھے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آئی، زور سے گھٹنا مارا. جوان ہو کے مراقبے میں سو جاتا ہے، بے قدرہ تجھے قدر نہیں ہے. ایک ہے نا پاؤں مارا، ایک ہے گھٹنا ٹیڑھا کر کے یوں زور سے مارا. بابا تھا، بوڑھا تھا، پر بابے بوڑھے کا گھٹنا کوئی فولاد تھا، فولاد تھا. ایک مجذوب ایسا ہونا چاہیے ویسے برکت کے لیے. قسمت والے وہ مجذوب آئے گا نا تو چھلنی لگ جائے گی، اچھا ہوگا، بہت سارے نکل جائیں گے تسبیح خانے میں لاجواب لے جائیں گے، چھلنی لگ جائے گی نا. سمجھ گئے؟ تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ پھر کون ہے، انہیں کہ پڑھیے تمہاری تسبیح مسلح، اب تو چلتے ہیں میں خانے سمیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے تسبیح خانے میں قیام رمضان کا اور گرمیوں کا، اور آہستہ آہستہ رمضان سردی کی طرف آ رہا ہے نا. پھر اس گرمی کو یاد کریں گے، پھر اس قربانی کو یاد کریں گے، پھر ہم اس مجاہدے کو یاد کریں گے، پھر ان حدتوں و شدتوں کو یاد کریں گے. ارے یاد کریں گے. اور پتہ نہیں زندگی میں خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی زندگی میں 3 گرمی کے رمضان آتے ہیں، اکثر 2 آتے ہیں. ہاں یہ میری زندگی کا دوسرا رمضان ہے گرمی کا. کوئی تیسرا بیٹھا ہوا ہے؟ آپ تیسرے بیٹھے ہیں، تیسرے بیٹھے، آپ تیسرے والے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں. 2 رمضان گرمی کے آتے ہیں. کوئی ہے جس کو تیسرا رمضان گرمی کا نصیب ہو جائے. عمریں چھوٹی ہیں، جلدی جلدی نظام سمٹ رہے ہیں. اس گرمی کو یاد کریں گے اور یاد رکھیے گا جب قیامت کی حدت اور گرمی اور قیامت کی لو ہوگی پھر یہ گرمی یاد آئے گی. اوہو اس گرمی نے مجھے آج اس گرمی سے بچا دیا.
پھر یہ رمضان کی گرمی، یہ رمضان کی پیاس، یہ رمضان کی شدت، یہ آ کے قیامت کی گرمی اور لو کے سامنے دیوار بن جائے گی، ایسے دیوار بن جائے گی۔ مرے کو مارتے ہو، وہ کہے گا مرے کو مارتے ہو، پہلے ہی شدتوں اور گرمیوں سے مرا ہوا آیا ہے، اور کیا مارو گے اس کو، بچا کیا ہے، ہٹ جاؤ، دیوار آ جائے گی۔ اور جب دیوار آ جائے گی تو ایسے ایک دم روشنی آئے گی جیسے ابھی آئی ہے، اور اللہ کا جلوہ ہوگا، اور اللہ پاک فرمائے گا روزے دار کو براہ راست میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو سعادت سمجھ کے رہنا نصیب فرمائے۔ اللہ شکوے کے مزاج سے بچا کے شکر کی زندگی عطا فرمائے۔ ایک ہے شکوے کا رہنا اور ایک ہے شکر کا رہنا۔ کتنا خوش قسمت ہے جو شکر کے ساتھ رہ رہا اور شکر کے ساتھ اپنے پل پل کو قیمتی بنا رہا، پل پل کو قیمتی بنا رہا، پل پل کو قیمتی بنا رہا۔ اللہ دنیا میں بھی خیریں اور عافیتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا جو احمد بشرقیہ کا عید کے بعد ہونے والا دم تھا وہ منسوخ ہے، 31 دسمبر کو ہوگا، اور 2 نومبر کا جو ہمارا روحانی اجتماع ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 حصوں میں انشاءاللہ۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کریم کرم بھی فرما دے، قبول بھی فرما دے، اور برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے، رحم اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ کبھی بند نہ کر مولا برکت کے، ہماری نسلوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، میرے ساتھیوں کے لیے بھی، اس سارے مجمع کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے بھی برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ ویسے آپ کو ایک مجذوب ہونا چاہیے، مجذوب بھی ہونا چاہیے اور کچھ قربانی بھی ہونی۔ ابھی تک قربانی نہیں آئی آپ تک، کھانے میں، پینے میں، سونے میں قربانی آئی نہیں، اور پھر آپ کو راستہ وہی ہو جو جنگل کا ہو، کرے ادھر سے جا۔ اللہ سے بندہ آزمائش نہ مانگے، کیا نہ مانگے؟ اگر آ جائے تو کہیں مولا اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ بندہ آزمائش مانگے نا، بندہ قربانی مانگے نا، بندہ تکلیف مانگے نا، اگر بن مانگے میں آ جائے پھر اسے اللہ کی طرف سے سعادت سمجھے کہ اس میں میرا اللہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میرے لیے خیر کے، عافیت کے، برکت کے اور عطا کے اور شفقت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ اس پہ پھر اللہ جل شان ہو کے خزانوں سے پھر اپنے لیے سعادت سمجھے۔ بندہ کبھی مانگے نا، یا اللہ مجھ پہ بیماریاں بھیج، تکلیفیں بھیج، غربت بھیج، تنگ دستیاں بھیج، قرضے بھیج، بیماری اور مسائل نہ مانگے، اللہ تو عافیت دے۔ کیا مانگے؟ ہاں، ایمان کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلی جو چیز اللہ سے مانگنی ہے وہ عافیت مانگنا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے چیز جو طیف ہے عافیت ہے، عافیت ہے، عافیت۔ تو اللہ سے ہم عافیت ہی مانگتے رہیں تو انشاءاللہ عافیت ملے گی تو خیریاں اور برکتیں مل جائیں گے، اور اگر عافیت نہ ملی تو ساری چیزیں مل گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم بیکار ہیں۔ عافیت اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے رحم اور رحمت مانگتے رہیں۔ اور دوسرا نا، کچھ میں آپ کو آج
طبی تحفے بتاتا ہوں کہ رمضان کے دوران پانی زیادہ پیا کریں اور تیز ٹھنڈا نہ پیا کریں، بالکل نہ پئیں ٹھنڈا پانی، اگر ہے تو اس میں گرم پانی ملا دیں، یہ دل چاہے گا بہت یک بستہ، بالکل نہ پئیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اور زیادہ پئیں، جب تک ہے پیتے رہیں، اپنے جسم کو پانی دیں، جسم کو پانی دیں، پانی زیادہ پیا کریں، اور اگر نہانا بھی ہے تو دوسروں کے لیے موقع رکھیں۔ ہم نے باقاعدہ آپ حضرات کی خاطر غسل خانوں میں بندے بٹھائے ہیں، باہر ادھر ادھر گوداموں والے مزدور آ کے اندر جاتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ باہر ہی نظر نہیں آتے۔ ہم نے آپ مہمانوں کی خاطر پڑوسیوں کی ناگواریاں برداشت کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی ناراضگیاں برداشت کر رہے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطر کہ آپ شاہی مہمان ہیں، مدینے والے کے مہمان ہیں، کملی والے کے مہمان ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہاں کے جتنے بھی اصول ہیں ان کی پابندی کریں، سختی نہیں، کوئی یہاں سختی نہیں ہے، کیوں جی کوئی سختی ہے؟ اصول ہیں۔ ایک بندہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، اس نے کہا بھائی 2 ہے، تو کہا یہ سختی نہ کرو، مجھے اپنی مرضی کرنے دو، اس نے کہا نہ ایسا نہ کر، اللہ کا نظام ہے تو نہیں بدل سکتا، تو یہاں کوئی سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ تو کوشش کریں یہاں کے اصولوں کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، سعادت سمجھیں، سعادت سمجھیں۔ 5 بندے اپنے ٹوٹکے بتا دیں، کوئی ایسا ٹوٹکا ہو جس سے آپ کو فائدہ، طبی ٹوٹکا، 5 آدمی صرف بتا دیں جو طبی ٹوٹکا ایسا ہو جس سے لا علاج بیماریوں میں کسی تکلیف میں نفع پہنچا ہو، 5 آدمی بتا دیں جی، قریب آ کے صرف 5 آدمی یہاں آ جائیں، صرف 5 آدمی، طبی ٹوٹکا ہو 5 آدمی، جی آپ فرمائیے، جی جی۔ ہاں ہاں جی، بھائی یہ سپیکر والے حضرات روزانہ اپنا صندوقچہ لے کے بھاگتے ہانپتے کانپتے آتے ہیں یہاں، اگر پہلے سے تیار رکھیں، یہی پہلے سے تیار ہو جی۔ آپ کی نظر 3.5 نمبر کی کمزور تھی، بائیں طرف کی، لیفٹ سائیڈ کی، آپ نے مسواک کیا، ہاں جی ہاں، وہ جو میں نے عمل بتایا تھا، وہ عمل بتایا تھا، یہ عمل تھا اصل میں، یہ عمل ہے۔ بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں، کہنا جی کہنا، ہستہ خبرہ کی گئی، ہاں جی آپ بات کریں۔ یہ دیکھیں، ایک کہتے ہیں کہ میری بائیں آنکھ کی نظر کتنی کمزور تھی؟ 3.5 نمبر کی کمزور تھی، رمضان کی 2 تاریخ کو چیک کرائی، شیشہ ٹوٹ گیا تھا، اب 2.5 پہ آ گئی ہے، اور کیا کہ مسواک کا نماز کے بعد کرنے کے بعد اس مسواک کو ایسے آنکھ پہ پھیرا، ایسے آنکھ پہ، یہ جیسے سلائی پھیرتے ہیں ایسے، یہ ایسے، اس مسواک کو وضو کے بعد وہ مسواک کیا تو اس کی دوسری سائیڈ جو ہے آنکھ کے اوپر، اندر نہیں، ایسے 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 کرتے، تو یہ کہتے ہیں 1 نمبر میرا کم ہو گیا۔ عمر کتنی ہے؟ 61 سال عمر ہے، تو بڑھاپے میں تو اور کمزور ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کم ہو گیا۔ یہ مدینے والے کی سنت کی برکت ہے جی۔ آپ جزاک اللہ۔ اور کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے جی۔ گردن میں موقع تھے، نئی سے ریزر سے کٹوائے پھر ہو گئے، ہاں ہاں
یہ کہتے ہیں کہ میں نے نئی سے اس طرح سے اس کو ختم بھی کرائے پر ختم نہ ہوئے، پان والے سے چونا لیا، ماچس کی تیلی سے اس کے اوپر ایک دفعہ لگایا، ہیں سب کے اوپر ایک دفعہ لگا دیا، موقع تھے۔ اچھا جب لگا دیا کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو جگہ سرخ ہو گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بالکل نشان ہی ختم ہو گیا، اب یہ کوئی نشان نہیں ہے۔ اچھا بہت اچھا جی، پان والے کا چونا فائدہ ہوا۔ اور کوئی کون بتا رہا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ آنکھوں کی کمزوری کے لیے، ہاں جی ہاں جی، سونف کو توے پہ تھوڑا سا گرم کریں، جب مسلیں گے تو اس کے اوپر کا چھلکا اتر جائے گا، تو اس کا چاول کی طرح چھوٹے باریک، جسے سونف کے چاول کہتے ہیں جی، اس کو پیس لیں، اس کے ہم وزن گلوکوز لے لیں، بڑے فرد 2 چمچ، چھوٹا 1 چمچ دودھ کے ہمراہ، دودھ میں میٹھا نہیں ڈالنا، اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معدے کا نظام بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور نظر بھی، آپ نے نظر پہ آزمایا؟ اچھا، بچوں کے لیے مسلسل 3 مہینے استعمال کیا، بھانجے کو باپ کی طرف سے وہ کہتے ہیں موروثی اینک تھی، وہ لگی ہوئی تھی، وہ موروثی اینک ختم ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ سونف کتنا ہو اور گلوکوز کتنا ہو؟ ایک ڈبہ جو ہوتا ہے اس میں 1 چھٹانک سونف کو، جو سونف کے چاول ہوتے ہیں وہ ڈبے میں ملا کے پیس کے رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے جی، نفع ہوا؟ ہاں، اور بتائیں جی، آپ کی باری ہوگی اور بتائیں، ہاں جی 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 ہاں جی، اس میں بتائیں، ادھر آئیں بھائی، سپیکر نہیں ہے، ہم اللہ والو پہلے سے تیار ہو، میرے قریب ہو صرف جی۔ آپ السلام علیکم، میرے سسر جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ان کی پمپنگ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت نیند بالکل نہیں آتی اور ہر وقت وہ بے چین رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ حکیم صاحب کا ایک نسخہ ہے جس میں تخم ملنگا اور گوند کتیرا، یہ دونوں بھگو کے رکھ دیتے ہیں، وہ تھوڑا پھیل جاتا ہے، پھیلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو، یعنی صبح بھگویا تو شام کو اس کو دودھ کے اندر مکس کر کے، اور مشروب ابکری، یہ 3 چیزیں مکس کر کے 1 گلاس ان کو دیتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ان کی ایک تو بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا ان کو نیند بہت اچھی آتی ہے۔ یہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کو نیند آنی اب شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بے چینی اب کم ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ بھائی ایک سپیکر ایسا ہو جو یہاں آپ کے پاس نہیں ہے، جو جڑا ہوا سپیکر ہوتا ہے وہ رکھو، یہ لے جاؤ اللہ والو، وہ ہو جو ایسے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے اور آ کے بات کر لے اللہ والے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے۔ کوئی اور ایک اور بتانا چاہتا ہے؟ ہیں؟ ہاں جی، جو نہیں بتایا وہ بتائیں، جنہوں نے نہیں بتایا وہ بتائیں جی جی ہاں ہاں جی 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 جی
لوگ کہتے ہیں کہ پنڈلیوں میں آرام نہیں آتا، یا کا ہارون میں پڑھتا تھا، اس میں کوتاہی سے میں مطلب بہت ریگولر نہیں پڑھتا. اس وقت طبی چیزوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے نا، طبی نسخہ. آپ کا جذبہ سچا ہے، خلوص ہے آپ کے اندر. خدمت والے آئے، انہوں نے کہا کہ جب سے اٹھ جائے تو بابے نے پیشاب کیا. جو پرانے بزرگ ہیں جو بہت جیسے ادھر بہت مشکل ہوتی ہے پوڑیوں میں اوپر جانا نیچے جانا، وہ حد مقرروں کو تندرست آدمی ادھر آئے، وہ بیچارہ لاگر ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں موبائل پہ کر رہا تھا تو وہاں بانس پڑے تھے تو انہوں نے کہا جی بابے نے پیشاب کر دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کوئی حد مقرر ہو ایسی. صحیح کہتے ہیں، آپ کا جذبہ سچا ہے کہ بھئی وہ لوگ یہاں آئیں تندرست ہوں. اللہ نے بھی حد مقرر حج کی نہیں کی. ان بابوں کی برکت ہوتی ہے، ان سفید بالوں والوں کی برکت ہوتی ہے. سچ ہے، پیشاب نکل گیا. میں نے کئی بابوں کا حرم میں پخانہ نکلتا دیکھا ہے. آپ کا جذبہ صحیح ہے، آپ مخلص ہیں، پر یہ بوڑھے ہمارے ہوتے ہیں، ان کی برکتوں سے تو نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ خوش رکھے آپ کو. بس کوشش کریں اپنے آپ کو تلاوت میں، تسبیحات میں، آپس میں گروپ بنا کے بیٹھنا، باتیں کرنا، پھر ادھر کی، پھر دوستیاں، پھر کارڈ تقسیم کرنا، پھر پتے دینا، پھر موبائل دینا، پھر اس سے نقصانات ہوتے ہیں، بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. اچھا، 2 چیزوں میں تو آپ پابندی کر رہے ہوں گے. 2 چیزوں میں کون سی 2 چیزوں میں؟ نہ ایک موبائل کا گلا گھونٹا اور ایک تسبیح خانے میں اپنے آپ کو قید کیا، باہر نہ جانا. کیوں جی؟ 2 چیزوں میں تو آپ پابندی کر رہے ہوں گے کہ موبائل کو نیند سلاؤ، بڑا تھکا مارا ہے بیچارہ، اور دوسرا اپنے آپ کو تسبیح خانے میں پابند کر لیں، قید کر لیں. ٹانگیں تھک گئی ہیں، کتنا بڑا حال ہے اور کتنی بڑی چھت ہے. 2-3 مرتبہ چلتے ہیں ٹانگیں کھل جاتی ہیں، جوڑ آنگ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ خوش رکھے. سبحان اللہ.